ویلکم بیک ٹو ماہی ناول پوائنٹ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک ہم سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور ناول ریڈ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے ریویو اور آپ کے ویوز ایک دم زیرو، ایک دم مایوس کرنے والے۔ لیکن میں ریکویسٹ کرتی جاؤں جو نیو ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تھوڑے سے میرے سبسکرائبر جاگو پاکستانیوں جاگو اور مجھے سپورٹ کرو۔ چلیں جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے عشق بائی ارید شاہ۔ شہریار نے فوراً لائٹ آن کی، پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن یہاں پر کوئی نہ تھا، اور شیشے کے سامنے آ کر رکا اور تیزی سے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ وہ سوچ رہا تھا جب نظر سامنے شیشے پر دل کے مقام پر ہاتھ کا چھاپا تھا۔ یہ وہم نہیں، حقیقت تھی۔ شہریار نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ٹوٹی ہوئی سانسوں کا سلسلہ واپس جڑ رہا ہو۔ اس وقت بھی خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سامنے نظر آتا اپنے سینے کے بیچ ہاتھ کا نشانوں سے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک بات تو آج کلیئر ہو گئی تھی، وہ آواز وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ کوئی تو تھا جس کا وجود اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ جب بھی آنکھ بند کرتا وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہو جاتی۔ اس نے شاید ہی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہوگی۔ اس کی آنکھیں، اس کی خوبصورت مسکراہٹ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سکندر اس کے چہرے میں کھونے لگا۔ نیند تو آنکھوں سے جیسے روٹھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ایک بار پھر سے اسی پہاڑ پر چلا جائے اور اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرے۔ آخر وہ کون تھی؟ پہاڑ پر کیا کر رہی تھی؟ جبکہ اس پہاڑی کی طرف تو سکندر نے کوئی گھر، کوئی مکان نہ دیکھا تھا، صرف ایک ندی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت ندی، بہتا صاف شفاف پانی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ سکندر کے حواس پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اس پہاڑی پر واپس جا کر اس پری وش کو دیکھے گا، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے۔ اتنا بے چین تھا کہ اس کی یہ رات گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت وہاں واپس چلا جائے۔ روز کی بانسبت آج ہوٹل میں بہت بھیڑ بھاڑ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیچھے ہال میں کوئی شادی ہو۔ خوبصورت لڑکیاں اور ہینڈسم لڑکے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ زیان اور شہریار کا ارادہ اس وقت باہر کہیں جانے کا تھا۔ لگتا ہے آج یہاں کوئی شادی ہے، زیان نے کہا۔ یار چھوڑو، ہمیں کیا، چلو چلتے ہیں، شہریار نے کہا۔ اس نے رات میں اپنے ساتھ ہوا واقعہ زیان کو نہیں بتایا تھا۔ ابھی وہ ہوٹل سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ ان کی نظر کھڑی لڑکیوں کے گروپ پر پڑی۔ یار یہ تو وہی لفٹ والی لڑکی ہے، زیان انجانے میں شہریار کے دل کے تار چھیڑ دیے۔ شہریار نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ کتنی خوبصورت ہے نا یہ زیان، بڑبڑایا تو شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کمینے، بھابھی ہے تیری۔ جانو بھابھی کی بات نہیں کر رہا، بھابھی کی سہیلی کی بات کر رہا ہوں، دیکھنا کتنی پیاری ہے۔ زیان نے مہر کے ساتھ کھڑی اس کی دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اس دن اس کے ساتھ لفٹ میں بھی تھی۔ ہاں یار، اس پر تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا، یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ کمینے، بھابھی ہے تیری، زیان نے اس کے الفاظ اسے ہی واپس لوٹائے تھے۔ اچھا جی، شہریار نے ذومعنی انداز میں سیٹی بجائی۔ ہاں تو تیرا دل دھڑک سکتا ہے میری بھابھی کو دیکھ کر، تو میرا تیری بھابھی کو دیکھ کر نہیں دھڑک سکتا؟ زیان برا مناتے ہوئے بولا۔ ابھی ان دونوں کی بحث جاری تھی جب وہ لڑکیاں وہاں سے کہیں چلی گئیں۔ یار تیری بھابھی اور میری بھابھی دونوں ہی چلی گئیں، چل ڈھونڈتے ہیں، شہریار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ابے پاگل، شادی میں کسی نے نہیں بلایا ہمیں، کسی نے پوچھ لیا تو کیا کہیں گے؟ اگر سامنے والا لڑکی والا ہوا تو کہیں گے ہم لڑکے والے ہیں، اور اگر سامنے والا لڑکے والا ہوا تو ہم کہیں گے ہم لڑکی والے ہیں۔ شہریار بولتا ہوا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ زیان اس کا لاجک سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔
صبح علی کی آنکھ کھلی تو وہ سکندر تیار کھڑا تھا۔ اس کا ارادہ اسی پہاڑی پر جانے کا تھا، لیکن علی اسے دوبارہ اس جگہ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ جگہ بہت پراسرار اور بہت خطرناک تھی، لیکن سکندر نے اس کی بات کو نہ سمجھا، ضروری ہی نہیں سمجھا۔ دیکھ سکندر، آج ہم وہاں نہیں بلکہ کہیں اور جانے والے ہیں۔ 2 دن کے بعد ہمیں واپس چلنا ہے، ہمیں ساری جگہیں دیکھنی چاہیے، علی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں علی، مجھے واپس اسی پہاڑی پر جانا ہے، اور ویسے بھی تو کل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ہم واپس وہاں آئیں گے، تو بس اپنا وعدہ نبھاؤ، چلو وہاں، سکندر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سکندر، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، اتنی پراسرار ہے۔ ہمیں وہاں دوبارہ نہیں جانا چاہیے۔ علی، بہانے بنانا بند کرو، تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں، بس مجھے جواب دے دو۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ اسے مسلسل بہانے کرتے دیکھ کر اب سکندر کو غصہ آنے لگا۔ ٹھیک ہے سکندر، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن ہم صرف 15 منٹ کے لیے وہاں جائیں گے۔ میں اس خطرناک اور پراسرار جگہ پر زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتا، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس خوبصورت اور حسین جگہ کو پراسرار اور خطرناک کہہ کر اس کی توہین مت کرو۔ سکندر اس کے لیے اس کے بیگ سے کپڑے نکالنے لگا، جبکہ علی نہانے کے لیے جا چکا تھا۔ اگر سکندر کو اکیلے اس جگہ کا راستہ ٹھیک سے آتا تو وہ کبھی علی کی اتنی منتیں نہ کرتا۔ حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، نہ جانے وہ دونوں لڑکیاں کہاں گئیں۔ زیان اور شہریار صرف تلاش کر رہے تھے، جبکہ شادی میں موجود نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے ان کے انجان چہروں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ جو بھی انہیں گھور کر دیکھ رہا ہوتا وہ اسے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ ابھی بھی وہ اپنی نظریں چاروں طرف گھمائے دیکھ رہے تھے، جب زیان نے اسٹیج کی طرف دیکھنے پر اشارہ کیا، جہاں وہ دونوں دلہن کے ساتھ بیٹھی خوشخبریوں میں مصروف تھی، اور پھر دولہے کی انٹری کے ساتھ ہی انہوں نے دولہے سے جم کر پیسے ہتھیائے۔ اب وہ دونوں اسی رسم کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ دونوں ان دونوں لڑکیوں سے بات کر سکیں۔ پہاڑی کی طرف سفر کرتے ہوئے علی بار بار اس کے کہنے پر اسے راستہ سمجھا رہا تھا۔ علی کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ پہاڑی پر پہنچتے ہی سکندر اسے واپس چلے جانے کا کہے گا۔ علی نے سارے راستے میں اسے ٹھیک سے راستہ سمجھایا تھا، اب تو وہ اکیلے بھی واپس آ سکتا تھا۔ علی نے پہاڑی پر پہنچ کر اپنے کہے کے مطابق 15 منٹ کے بعد واپس چلنے کو کہا تو سکندر نے اسے کہا کہ تم اکیلے چلے جاؤ، اب مجھے راستہ پتہ ہے، میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ سکندر کی یہ بات سن کر علی کو بہت غصہ آنے لگا۔ ایک تو یہ جگہ جہاں وہ اسے غلطی سے لے کر آیا تھا، اور اوپر سے اس کا واپس نہ چلنا۔ دیکھو سکندر، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی چھوٹے معصوم بچے نہیں ہو جسے بار بار ایک بات سمجھانی پڑے۔ تم یہاں میری ذمہ داری سے آئے ہو، اور میں تمہیں اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ غصے سے بولا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں علی، کہ میں کوئی چھوٹا معصوم بچہ نہیں ہوں جو یہاں ڈر جاؤں گا۔ تم آرام سے جاؤ، اپنے کام نپٹاؤ اور واپس چلنے کی تیاری کرو، تب تک میں یہ پہاڑی ٹھیک سے دیکھوں گا۔